یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کے نمائندے منتخب۔ واؤ ایشیا فورم کی سالانہ کانفرنس 2022 اختتام پذیر۔ اور افغانستان میں مسجد پر حملے میں کم از کم 33 افراد ہلاک۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 21 سے 22 اپریل تک منعقد ہونے والے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے گوانگشی چوانگ قومیت کے خود اختیار علاقے کے علاقائی کانگریس کے اجلاس میں سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کے نمائندے منتخب کیے گئے۔ سی پی سی کے جنرل سیکرٹری اور ملک کے صدر مملکت شی جن پنگ کا نام گوانگشی انتخابی علاقے کے امیدواروں میں شامل ہے۔ وہ 22 تاریخ کی صبح کو منعقدہ کانگریس میں متفقہ ووٹ سے سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کے نمائندے منتخب ہوئے۔ کانگریس میں شریک نمائندوں کے مطابق شی جن پنگ کا نمائندے کے طور پر انتخاب گوانگشی میں سی پی سی کے 25 لاکھ سے زائد ارکان کی مشترکہ خواہش سے مطابقت رکھتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوانگشی میں آباد 5 کروڑ 70 لاکھ عوام صدر مملکت شی جن پنگ کا احترام کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ شی جن پنگ کی رہنمائی میں مزید روشن مستقبل کے لیے بھرپور کوشش کرنے کے خواہاں ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین اور چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے ہفتے کے روز کتب بینی کی پہلی قومی مہم کے موقع پر ایک تہنیتی پیغام بھیجا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے چینی معاشرے میں پڑھنے کے اچھے ماحول کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پورا معاشرہ کتب بینی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اور ملک میں اچھی کتابوں سے محبت کی مضبوط فضا قائم کی جائے گی۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ پڑھنا لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے، حکمت حاصل کرنے اور اپنے اخلاقی معیار کو بلند کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ قدیم زمانے سے چینی قوم کی طرف سے اس رجحان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اس نے چینی عوام میں اپنے اعتماد اور خود کو مضبوط کرنے کی خوبی کو تشکیل دینے میں مدد کی ہے۔ صدر شی نے اس امید کا اظہار کیا کہ پارٹی کے ارکان اور کارکنان پڑھنے میں سبقت لے جائیں گے اور بچوں میں پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کی ترغیب دیں گے۔ چین میں ریڈنگ قومی مہم کے موقع پر چائنا پریس اینڈ پبلیکیشن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں چینی بالغوں نے اوسطاً 76.4 کاغذی کتابیں پڑھیں، جبکہ 3.3 ای کتابیں پڑھتے رہے۔ یہ دونوں تعدادیں پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہو چکی ہیں۔ ہر روز کتاب پڑھنے کا فی کس وقت 21 منٹ تک پہنچ چکا ہے۔ تقریباً 80% چینی شہری موبائل فون کے ذریعے پڑھنا پسند کرتے ہیں اور 30% سے زائد شہریوں میں کتاب سننے کی عادت پروان چڑھی ہے۔ 0 سے 17 سال کے چینی شہری کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں۔ سال 2021 میں ان لوگوں میں کتاب پڑھنے کی اوسط فی کس تعداد 10 سے زائد رہی۔ واؤ ایشیا فورم کی سالانہ کانفرنس 2022 اختتام پذیر ہو گئی۔ 22 تاریخ کی سپہر کو منعقدہ اختتامی پریس کانفرنس میں واؤ فورم کے سیکرٹری جنرل لی باؤڈونگ نے سالانہ اجلاس کے مثبت نتائج اور متعلقہ صورتحال کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ عالمی سلامتی اقدام کی تجویز موجودہ اجلاس کی سب سے بڑی کامیابی اور اہم نتیجہ ہے۔ لی باؤڈونگ نے کہا، سیکیورٹی ترقی کی بنیاد ہے اور تمام لوگ ایک لازم و ملزوم سیکیورٹی کمیونٹی کے ممبران ہیں۔ مذکورہ تجویز کو تمام شرکاء کی طرف سے مثبت رد عمل ملا ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ترقی اور سلامتی پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو وبائی امراض کے بعد کی دنیا کی تعمیر کے لیے ایک بہت اہم رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ سالانہ اجلاس عالمی ترقی اور سلامتی کو درپیش
متعدد چیلنجوں کے پس منظر میں منعقد کیا گیا۔ لی باؤدونگ نے کہا کہ اس سال کے سالانہ اجلاس میں متعدد اتفاق رائے طے کیے گئے، مثلاً تمام فریقین کو مشترکہ طور پر انسانی زندگی اور صحت کا تحفظ کرنا چاہیے، اقتصادی بحالی کو مشترکہ طور پر فروغ دینا چاہیے اور عالمی حکمرانی کے چیلنجوں کا مشترکہ طور پر جواب دینا چاہیے۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 22 تاریخ کو سوشل میڈیا پر کہا کہ اس دن شمالی صوبے قندوز میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں 33 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے۔ صوبہ قندوز کے ضلع امام صاحب کے پولیس چیف حافظ عمر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حملے کی تصدیق کی، تاہم انہوں نے ہلاکتوں کی تعداد یا دیگر تفصیلات نہیں بتائیں۔ طالبان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے دھماکے کے بعد جائے وقوع کو فوری طور پر گھیرے میں لے لیا۔ حال ہی میں افغانستان میں تواتر سے حملے ہوتے رہے ہیں۔ 21 تاریخ کو افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف کی ایک مسجد پر بم حملہ کیا گیا اور اسی دوران شمالی صوبہ قندوز کے صدر مقام قندوز میں ایک بس پر حملہ کیا گیا۔ ان دونوں واقعات میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ 20 اپریل کو چین اور امریکہ کے وزرائے دفاع کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ امریکی وزیر دفاع کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آسٹن کی چین کے ساتھ یہ پہلی ٹیلی فونک بات چیت ہے اور یہ چین اور امریکہ کے وزرائے دفاع کے درمیان 21 ماہ کے وقفے کے بعد پہلی بات چیت ہے۔ طویل وقت کا وقفہ اس وقت چین امریکہ تعلقات کو درپیش چیلنجوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ماہ قبل چین اور امریکہ کے سربراہان کے درمیان ورچوئل ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں سربراہان مملکت نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ فریقین کو تمام سطحوں اور مختلف شعبوں میں رابطے اور بات چیت کو مضبوط بنانا چاہیے۔ چین امریکہ تعلقات کے ایک اہم حصے کے طور پر دونوں فوجوں کے درمیان اعلیٰ سطحی تبادلے سربراہان مملکت کی طرف سے طے پانے والے اتفاق رائے کو نافذ کرنے کا اہم حصہ ہیں۔ پرامن بقائے باہمی اور تصادم سے گریز چین کا مستقل موقف ہے۔ چین امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کی براہ راست وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں کچھ لوگوں نے دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل نہیں کیا۔ چین امریکہ کے ساتھ بڑے ملکوں کے مابین صحت مند اور مستحکم تعلقات قائم کرنے کی امید رکھتا ہے اور اپنے قومی مفادات اور وقار کا بھی دفاع کرے گا۔ امریکہ کو چین کے عزم اور صلاحیتوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ دونوں فوجوں کو فوجی باہمی اعتماد کو بڑھانا چاہیے، بات چیت اور تبادلے کو مضبوط بنانا چاہیے، خطرات اور بحرانوں کا انتظام اور کنٹرول کرنا چاہیے اور دونوں فوجوں کے درمیان تعلقات کی معمول اور مستحکم ترقی کو یقینی بنانے کے لیے عملی تعاون کرنا چاہیے۔ چینی وزیر دفاع وے فن ہے نے تائیوان کے مسئلے پر اپنے پختہ موقف کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان چین کا ایک ناقابل تنخیص حصہ ہے، جو ایک حقیقت ہے جسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن نے کہا کہ امریکہ دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کے نفاذ کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے اور وہ کھلے رویے کے ساتھ فوجی میدان میں تبادلے اور تعاون کو مضبوط کرے گا۔ امریکہ ون چائنا پالیسی پر کاربند ہے، دونوں فریقوں کو مقابلے اور خطرات کا ذمہ دارانہ انداز میں انتظام کرنا چاہیے اور دونوں فوجوں کے درمیان تعلقات کو درپیش مشکلات سے مناسب طریقے سے نمٹنا چاہیے۔ دونوں فریقوں نے سمندری اور فضائی سلامتی کے امور اور یوکرین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ چین امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سمندر میں فوجی اشتعال انگیزی بند کرے اور یوکرین کے معاملے کے سلسلے میں چین کو بدنام کرنے یا دھمکی دینے کے عمل کو بند کرے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔